سائنسداں تھے لوگ، اس حقیقت کو اس کو ماننا پڑا۔ میرے بھائی جب اس نے اعلان کیا، لیکن کہا کہ جو ہی میں یہ کہوں گا کہ چیزیں بھاگ رہی ہیں اور خود بخود، تو لوگ پھر کہیں گے کہ اس کا کوئی چلانے والا ہوگا، کوئی پروگرامر ہوگا کچھ، تو ترنت اس نے انکار کیا۔ انکار نہیں کیا، گھما دیا تھوڑا سا، کہا کہ کوئی انرجی ہے جو اس کو ایسا کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک رابرٹ ولسن ایک سائنٹسٹ گزرا ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اس کو نوبل پرائز بھی ملا، اس کو نوبل پرائز بھی ملا، اس کو، اس کے فرینڈ کو۔ اس نے ریڈینس دریافت کی دنیا میں۔ کیا دریافت کی؟ ریڈینس دریافت کی۔ ریڈینس یہ کہ ایک چیز مان لیجئے کہ آپ کے پاس ایک ساتھ ایک مٹھی کنکری آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کو پھینکا تو کوئی تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس نے اس پر ریسرچ کیا اور ریسرچ کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ جو پھینکا گیا ہے ایک اس کا نقطہ انجماد ہے، اور انتہا کہاں ہے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر اس کو کیا ملا؟ اس کے اور اس کے ساتھی کو نوبل پرائز ملا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات آنے کے بعد ایک ڈاکٹر ہیں جو 1900 کی بات کر رہا ہوں، 1980 کے بعد یورپ میں اس نے ڈاکٹر اسٹیفن، وہ دنیا میں اپنی وقت کے سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، MBBS سرجن ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں، PhD والا نہیں، سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، طبیات کے ماہرین میں سے ایک تھے، وہ سب سے بڑے ڈاکٹر تھے۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور بہت ساری چیزوں کو ڈیفائن کیا۔ اس وقت ایک نیوز پیپر نکلتا تھا، وہ نیوز پیپر نکلتا تھا یورپ میں، دا ویکلی نیوز۔ اس میں ڈاکٹر اسٹیفن کا ایک مضمون آیا، اس کا ہیڈنگ تھا کہ سائنس فاؤنڈز گاڈ۔ سمجھ گئے ہم نے؟ پڑھے لکھے کہا کہ سائنسدانوں نے اللہ کو پا لیا، اللہ کو پا لیا۔ موبائل کس کس کے ہاتھ میں؟ تھوڑا نکالیے، ایک چیز میں بھی آپ کو پریکٹیکل کرا رہا ہوں، نکالیے۔ گوگل کھولیے، آپ لوگ کھولیے گوگل، کھولیے گوگل جس کے پاس ہے، بلا تکلف، کیونکہ یہ اہل علم کی مجلس ہے، عام جلسہ نہیں ہے۔ کھولیے، کھولا آپ نے؟ اس میں لکھیے امریکن ڈالر، امریکن ڈالر لکھیے آپ، اس میں دیکھیے دنیا کہاں سے کہاں جا چکی ہے۔ لکھیے آپ امریکن ڈالرز، 1 2 3 جتنے بھی ہیں، 100 زیادہ، سب سے بڑی کرنسی اس کی 100 کی ہے۔ نکلا ڈالر؟ امیج میں جائیے نا، امیج میں جائیے، فوٹو نکالیے اس کا۔ میں ایک اہم چیز بتا رہا ہوں آج آپ کو تاکہ یاد رہے آپ کو، اور گھر جائیے تو اس کو سرچ کیجیے آپ۔ امیج نکل گیا نا؟ نکل گیا۔ دونوں طرف کوئی ایسا نوٹ اس میں نکالیے جو دونوں طرف کا دکھے آپ کو۔ سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، روپے کے 2 رخ، ایک ادھر ایک ادھر، کیا کہتے ہیں؟ ٹیل اور ہیڈ، دونوں والا نکالیے۔ نکال لیا آپ نے؟ نکال رہے؟ نکالا۔ دیکھیے دونوں طرف میں سے، دیکھیے بیچ میں ایک جملہ لکھا ہوا آئے گا، وی ٹرسٹ آن گاڈ، آن گاڈ وی ٹرسٹ، ہے لکھا ہوا، ہے لکھا ہوا، ان گاڈ وی ٹرسٹ ان گاڈ، ہے لکھا ہوا، ہے لکھا ہوا۔ جی کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کیا معنی ہوتا ہے؟ جی ہم گاڈ میں ٹرسٹ کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ کہاں لکھ رہا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں، امریکہ کی دنیا کی سب سے بڑی کرنسی ڈالر میں۔ آپ جس کو بہت گریاتے ہیں، بہت گالیاں دیتے ہیں، بہت برا بھلا کہتے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور کرنسی دنیا کی ایسی چیز ہے، وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، ماسٹر ہو، انجینئر ہو، پیسہ سے کسی کو بے نیازی نہیں ہے۔ پیسہ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے اس کو۔ سائنسدانوں نے مذہب کا انکار کیا تھا، لیکن سائنس پڑھتے پڑھتے جب اینڈ تک گیا، وہاں جا کے مجبور ہونا پڑا
اور اس نے اعتراف یہ کیا کہ اپنی کرنسی میں لکھا کہ ہم ان گاڈ وی ٹرسٹ، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ ہے۔ کہاں ہیں آپ؟ انسان سائنس پڑھتے پڑھتے خدا تک پہنچ جاتا ہے، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور میں نے آپ کو پروف کر کے بتایا آج۔ اور کرنسی میں اس لیے لکھا چونکہ وہاں کے لوگ دین بیزار ہوا کرتے تھے، مذہب کی کتابوں سے دور بھاگتے تھے، مذہب کی کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، نفرت ہو چکی تھی یورپ کو، امریکہ کو، عیسائیوں کو، کرسچنوں کو، مذہب کی کتابوں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس لیے اسٹیفن نے جہاں پر یہ ریسرچ دنیا کو پیش کیا، سائنس فاؤنڈس گاڈ اللہ کو پاتا ہے، وہیں پر حکومت کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس چیز کو عام کیجئے، ورنہ تو وہ جو سب سے بڑی طاقت ہے، جو سپریم بیم ہے، جو سب سے بڑا پاورفل ہے، تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ چونکہ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ دنیا کی آغاز کا تو پتہ صحیح سے ملتا نہیں ہے، انتہا کی کوئی اس کا بھی وجود کا ہمیں، اس کے بھی ان کا ہمیں کوئی پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ اور وہاں کی حکومتوں نے مانا اس کو، سائنسدانوں کو، اہل علم کی باتوں کو مانا، اور کرنسی میں لکھا ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ ہے بھائی۔ سائنسدان ہی کہتا ہے کہ اللہ ہے، کہاں ہیں ہم اور آپ؟ چلیے اس کے ایک بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسٹیفن نے کہا کہ وہ نکالیے صورت، اس نے یہ کہا کہ ایک طاقت تو ہے وہ آیت الکرسی، اس نے یہ کہا کہ اللہ ہے، ماننا پڑے گا، نہیں مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ جتنے لوگوں نے یہ تھیوریاں دی تھی کہ دنیا خود سے بن گئی، ایک دھماکہ ہوا بگ بینگ، اسکول کے لوگ جانتے ہوں گے جو جنہوں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، بگ بینگ ایک تھیوری ہے۔ اچانک ایک دھماکہ ہوا، ٹکرایا، اور اچانک ایک جھکر آیا، پوری دنیا بکھر گئی، اور اس سے یہ زمین بن گیا، آسمان، ستارے، چاند، سورج سب بن گئی یوں ہی۔ ایک قاعدہ تھا، ایک سائنس میں ایک فیکٹس مانا جاتا تھا، اس کو ایک تھیوری تھی یہ۔ لیکن ہبل کی تھیوری نے، جنہوں نے کیلیفورنیا میں دوربین دیا، اس نے کہا کہ یہ سچائی نہیں ہے، چیزیں ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں اور ایک سسٹمیٹک ہو رہا ہے۔ یقیناً اس کا کوئی چلانے والا ہے، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس کی دوربین، اس کی میتھمیٹکس یہ بتلا رہی تھی کہ دنیا کے لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، حقیقت کچھ اور ہے، ایک دو قدم اور آگے بڑھائیے۔ اور رابرٹ ویلسن نے اس سچائی کو تسلیم کیا، اور نوبل اس کو ملا کہ یقیناً کسی پروگرام کے تحت ایسا ہو رہا ہے، اچانک ایسا نہیں ہوگا بگ بینگ کی طرح۔ میرے بھائی، اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ کی بریک اگر فیل ہو گئی، ٹکرا گئی گاڑی کسی پیڑ سے، کسی دیوار سے، کسی گھر سے، تو گاڑی آپ کے آرڈر میں تھی یا ڈس آرڈر تھی؟ بتائیے۔ ڈس آرڈر، آرڈر میں نہیں تھی گاڑی۔ اور جب ٹکرائے گی تو کیا حال ہوگا گاڑی کا؟ اگر آپ کی کار ٹکرائے گی تو ہیلی کاپٹر بن جائے گا۔ سوچئے ذرا، سائیکل ٹکرائے گی تو موٹر سائیکل بن جائے گی کیا؟ وہ تو تباہ و برباد کبار خانہ والا بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کو کلو کے حساب سے بیچنا پڑے گا آپ کو۔ تو اتنی بڑی دنیا جہاں آپ جیسے خوبصورت لوگ روز پیدا ہو رہے ہیں، چاند جیسا چندرما آسمان پہ چمک رہا ہے، سورج روشنی ڈیلی دے رہا اپنے حساب سے 24 گھنٹہ کے دن رات ہو رہا ہے، اور اچانک ٹکرایا اور سب کچھ ہو گیا۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر ہوا کیا؟ کبھی تفصیل میں بتاؤں گا، آج صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسٹیفن نے یہ کہا کہ جس طرح سے سائنس نے اس بات کو پا لیا کہ اللہ کا وجود ہے، وہیں پر سائنس نے اس بات کو بھی پا لیا ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اور اللہ اور اس کا جو وجود ہے وہ اس میٹیریل سے الگ تھلگ ہے، اس زمین سے، اس آسمان سے، اس ہوا سے، اس پانی سے، ان سارے میٹیریل سے اس کا وجود الگ ہے، اور بہت دور ہے جہاں تک ہماری نظریں، ہماری ریسرچ نہیں پہنچ سکتی۔ اب ایک چیز یہاں بتاؤں میں آپ کو عقیدے کی۔ علماء سلف کا، علماء اہل حدیث کا عقیدہ ہے اللہ کے تعلق سے، عرش کے تعلق سے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے، عرش کی بات ہے، تھوڑا مزہ لیجئے، پھر بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، اور فرشتے اس کو تھامے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو مزہ آ رہا ہوگا۔ اب ذرا تصور کیجئے، آپ کی یہ زمین، آپ کا یہ سولر سسٹم، آپ کا یہ ملکی وے، اور ملکی وے میں یہ گلیکسیز، اور گلیکسیز میں 300 بلینز گلیکسیز،
اور اسٹارز اور ہر اسٹارز کا جو یہ ہے وہ ایک ایک گلیکسی میں 300 بلین گلیکسیز اور اس طرح کے تقریباً 250 بلین جو گلیکسیز ہیں، کتنی بڑی تعداد ہو گیا، اور سب بھاگ رہے ہیں میگا کی طرف تقریباً 1500 کروڑ سال سے، اور وہاں تک نہیں پہنچ پایا ابھی تک۔ کتنی بڑی دنیا، ذرا تصور کیجئے۔ اللہ کا عرش اس سے بڑا ہے۔ یہ سائنس نے بتایا آج آپ کو کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ میں کیوں بلا وجہ نہیں گھما رہا تھا آپ لوگوں کو، سائنس نہیں بتا رہا تھا، میں اللہ کا وجود، اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی بتانے کے لیے بتا رہا تھا۔ تصور کیجئے کہ کیا ہے۔ یقیناً اس سے پہلے آپ کے دماغ میں نہیں آیا ہوگا۔ تصور کیجئے، ایک گلیکسی، ایک زمین چھوٹی سی، کوئی اوقات نہیں، گلیکسی بہت بڑی چیز، اور 250 ملین گلیکسیز، کوئی انتہا نہیں، اور سب بھاگ رہے میگا کی طرف۔ آج تک پتہ نہیں چلا۔ ان ساری چیزوں سے بڑا اللہ کا عرش، پھر اللہ کی کرسی۔ تصور کیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں، آپ، میں، دنیا، کائنات، یہ ساری زمینیں، بر اعظم، کیا چیٹی کی بھی اوقات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا وجود، اللہ ہمارے پاس ہے، وجود کے اعتبار سے نہیں، وہ تو سما ہی نہیں، وہ تو عرش پر ہے، مستوی عرش پر اللہ۔ اس کی نظر کے سامنے سے، اس کی معلومات کے سامنے سے کوئی چیز بھاگ ہی نہیں سکتی، اوقات ہی نہیں ہے۔ بھاگ سکتی ہے؟ کیا اوقات ہے؟ ایک زمین کی کوئی اوقات نہیں، تو آپ کی کیا اوقات، میری کیا اوقات اللہ کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے۔ اللہ اپنی قوت کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ یہ سب سے صاف ستھرا عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ یہ ڈیفائن کرتا ہے سائنس کہ سب سے بہترین عقیدہ اہل حدیث کا ہے۔ یہ سائنس بھی کہتا ہے، پروف بھی ہو جاتا ہے، اور دلیل میں تو ہے ہی۔ آپ اس کی کیفیت نہیں معلوم کر سکتے، لیکن سوال بھی اس سے نہیں کر سکتے، بدعت ہے، لیکن پروف تو کرنا ہوگا نا، ماننا ہوگا نا۔ اللہ کا عرش ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے، جو اللہ عرش پر مستوی ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ کتنا بڑا ہے آج آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ایک اور بات کہتا ہوں کہ بہت کلیئر ہے، اس کے بعد میری بات ختم۔ وہ یہ ہے کہ اسٹیفن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ان چیزوں سے الگ تھلگ ہے، ان چیزوں سے الگ تھلگ ہے۔ یعنی بگ بین اگر کسی کو ٹکراؤ بھی ہوگا تو اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ رہے گا، یہ اسٹیفن بھی کہتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب آئیے، یہی بات آپ کے قرآن کریم کے اندر ہے۔ علم کا یہی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں پڑھیے، لائبریری میں آئیے، پڑھیے۔ کہاں ہے یہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، میں صرف یاد دہانی کراتا ہوں۔ گھر جائیے، ترجمہ، تفسیر پڑھیے، مزہ آئے گا، اور پھر میری باتوں کو جوڑ کر دیکھیے گا۔ وہ ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیا مولانا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم۔ پورے آیت الکرسی کو پڑھیے، پورے آیت الکرسی کو پڑھیے۔ وہ کبھی آؤں گا تو مکمل بات آیت الکرسی پہ کروں گا، اور بتاؤں گا آپ کو کہ سائنس نے کس طرح اس کو قبول کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کی عظمت کو، یہ پتہ چلتا ہے قرآن میں عظمت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کی عظمت کو، حقانیت کو برسوں تک جھٹلایا جاتا رہا، اخیر میں وہی سائنس جس پر ناز ہے پوری دنیا کو، اسی کے بڑوں نے کہا کہ ان گاڈ وی ٹرسٹ، اللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو سائنسداں بھی نہیں ہیں اور ادھر بھی نہیں ہے، تو ہم ہیں کہاں؟ دین بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، اور سائنسداں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے، اور کوئی چارہ ہے کسی کے لیے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف پلٹانا چاہیے، علم کی طرف پلٹانا چاہیے۔ پڑھیے، انفارمیشن اسٹور کیجئے، بہت پاورفل ہوں گے آپ۔ پوری دنیا میں آپ ساتھ ملا کر بات کر پائیں گے۔ اسلام وہ ہے جو سب سے لیٹسٹ ہے، اور سب کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، سچی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور اسلام
آخرت تک جب تک قیامت نہیں آتی ہے ہر وقت کی ضرورت کے پرابلمس کے مسائل کے حل کا سب سے عمدہ گائیڈ لائن ہے. اس سے بہتر گائیڈ لائن دنیا میں نہ کبھی آیا تھا، نہ کبھی آیا ہے، نہ کبھی آئے گا. کمی کیا ہے؟ کمی ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم لوگ اس کو دین سمجھ کے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں اور علم سمجھ کے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں. شاید کہیں میری ایک تقریر ہوئی تھی ویشالی میں، ایک ڈاکٹر صاحب نے کروائی تھی، کبھی کروں گا میں آپ لوگوں کے درمیان. قرآن میں کافی چیزیں ہیں جس سے سائنسدانوں نے لے کر کے دنیا کو دیا ہے. آج میں نے قرآن کا ایک سائنسی رخ آپ کو بتایا. یقیناً یہ بہت چھوٹی ہے، اصل رخ تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قرآن سب سے زیادہ ان سارے علم کا جو اصل مقصد ہے، علم کا اصل مقصد کیا ہے، جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو جوڑ کر کے اللہ کی طرف لے آئے، توحید کی طرف لے آئے، جبکہ جہالت شرک کی طرف لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن کی عظمت کو، علم کی اہمیت کو اور توحید کی اہمیت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شرک کو اور اس کی ماں جہالت کو اللہ نے نابود کرے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.